لیکن بارش کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بارش کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکالنا، سوچ یہ پیدا کرنا کہ ہمارے جلسے میں اللہ کی رحمت بھی آئی. ساری بات سمجھو. اور ایک بات سنو، ہمارے اپنے ماحول کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی عزت بہت بڑی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم لوگ ہماری اپنی خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں، یا نہیں تو جان بوجھ کر دعوت نہیں دیتے. ہوتا ہے، ایسا اتفاق ہوتا ہے. جان بوجھ کر دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ شاید ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی پرانی دشمنی ہو. اور کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قریب ترین آدمی رہ کر بھی بھول جانا پڑتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا. بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے لیکن دعوت نہیں دے سکتے. کیا بولا؟ لیکن وہ آدمی جسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یا تو دعوت نہیں دی بول کر آتا نہیں، یعنی تو بھول گا رہے گا سمجھ کر آ جاتا ہے. جو ہمارا قریب ترین آدمی ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی وہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس کے آنے سے جو خوشی ہوتی پورے خوشی کے ماحول میں وہ خوشی نہیں ہوتی. تو آگا نہ بات، میں لکھ کو رکھا تھا تیرا نام. ذرے 2-3 کام ادھر ادھر کے آ گئے تھے اس لیے مس ہو گیا. دوستی کا تو حق ادا کیا. آگا تو لپٹتے، مسافہ کرتے، معانقہ کرتے. آج کل تو مسافے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے، معانقے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے. جان کو جانا تھا. مسافہ کرے تو تکلیف نہ ہو، معانقہ کرے تو تکلیف نہ ہو. مسجد کی فضیلت پر بات کرنا لیکن مقدمہ پیش کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے دین کا ہر عمل سیکھو. مسافہ کیسے کرنا یہ اور بات ہے، میں وہ مسئلہ اٹھانا نہیں چاہتا. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرو، لیکن آپ کے مسافے سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ پوائنٹ ایسا دباتا پوری ہتھیلی پاپ کارن بن جاتی. معانقہ سینے سے سینے کا لگنا، گردن کا گردن سے لگنا. علماء کا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایسا دباتے سامنے والا انسان کی خبر کی معلوم نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو میت کو قبر ایک مرتبہ خوشی سے ایسے ملاقات کرتی ہے سوال و جواب کے بعد کہ دونوں پسلیاں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ صرف اجازت خبر کو ہے، سب کیفیت کو نہیں. حضرت میں حدیث بول ڈالے نا، حضرت دوست کو مل جاتا ہوا، پھسلیاں آپس میں مل جاتی. اجازت صرف خبر کی ہے، اور خبر کی زندگی الگ زندگی ہے جو ہمارے احساس سے باہر ہے. مسافہ ہو کہ معانقہ تکلیف نہ ہو، ورنہ مسافہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. معانقہ
کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. جسے ہم دعوت نہیں دیے جب وہ آ جاتا ہے تو خوشی سے ہم لوگ بہت اسے معانقہ مسافہ کرتے ہیں اور اس کی دوستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تجھے ہمیں نہیں بلائے پھر بھی تو آ گیا, بھول گئے. اور آپ کے جلسے میں ہم بارش کو تو دعوت نہیں دیے نا, دیے کیا آپ لوگ دعوت؟ ارے بولو بھائی, آگے ہی نہیں جائے. یہ نہیں سوچنا کہ بارش آ کر جلسہ ناکام ہوا, بلکہ بارش آ کر ہمارا جلسہ قبول ہوا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت آئی. سوچ اچھی ہو تو نتیجے اچھے. ایک سوچ ہماری یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت بھی آئی ہے, اور دوسری سوچ اگر بارش نہ ہوتی تو باہر بیٹھتے ہم, بارش ہوئی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے. یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں, باہر سے بھی آپ پوچھ لیں, مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے بہتر ہے. مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ, ایک منٹ نہیں, ایک دن نہیں, ایک مہینہ, ایک ہفتہ, ایک سال نہیں, مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے حضرت علی, معلوم علی؟ ارے حضرت علی معلوم؟ جی. کولر بھی نہیں اور بعد نوجوانوں مٹی ہلا. حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی, چوتھے خلیفہ, حضور کے چچیرے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. داماد کا تو سمجھتے ایڈیت میں کون؟ وہ زمانے کے جوایاں الگ, یہ زمانے کے جوایاں الگ. وہ زمانے کے جوایاں بیٹوں کے برابر تھے, یہ زمانے کے جوایاں پیروں کے پوترے. جوائی بولنے میں ڈر ہوتا نہیں بولی سر. لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, صرف اللہ کے گھر کی نسبت تھی تو اس لیے میں آ گیا. نوجوانوں, ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, جب تک ہم نہیں بدلیں گے سارے عالم کے حالات نہیں بدلیں. ہمارا بدلنا فردن فردن, تنہا تنہا, ایک ایک آدمی کا اپنے اندر سے بدلنا 100% ضروری ہے. بیٹے ہیں تو بیٹے بنو, بھائی ہے تو بھائی بنو, داماد ہے تو وہ بھی ایک اچھا رشتہ ہے, مغرور رشتہ نہیں, وہ اچھا رشتہ, نیا رشتہ. ایک اہم مسئلہ ہے داماد کا, وہ اس وقت میں بول نہیں سکتا. اگر بول ڈالیا, سمجھے بغیر عمل کرے تو پھر میرا حال خراب ہو جاتا. حضرت علی حضور کے داماد بھی, چچیرے بھائی بھی, چوتھے خلیفہ بھی, اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, میرے شہر کا دروازہ علی ہے. سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم, آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر, سٹی. وعلی بابوہا, علی اس کے دروازے. اس زمانے میں شہروں میں, خریوں میں, گاؤں میں اطراف و اطراف ایک بارڈر ہوتا تھا, اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا. وہ دروازہ پار کرے تجھ اندر آنا, نہیں تو نہیں. وہ دروازہ بھی رات میں تقریباً
10 اور 9 کے بیچ میں بند ہو جاتا تھا. آج کل ہمارے گھر کے دروازے رات کے 3 بجے تک بند نہیں ہو رہے. کیا ہونا تھا؟ پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے جو ہوتے تھے وہ 10 بجے بند. وہاں دربان پولیس مرچی کھڑتی تھی. خود شہر کا آدمی لیٹ آیا تو اس کا نام نوٹ کیا جاتا تھا. دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں شکایت ہوتی, انہیں رات کے 11 بجے آیا. بادشاہ بلا کو پوچھتا تھا, کئی کو بار تو رات کے 11 بجے آیا, تیرے اماں بابا نہیں کیا, تیرے بیرو بچے نہیں کیا. باہر گیا تو کئی کو گیا تھا, ادھر گیا تھا, سب سوالہ کرتے تھے. کیونکہ ایک آدمی کا رات کو گھر کو جلدی آنا اخلاق میں داخل ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو جلدی گھر کو آنے والا نوجوان با اخلاق. KGF میں شادیاں ہوتی, ارے ہوتی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. میرے عاشقاں بہت ہی کرتے, اب تک ایک پٹھا بھی شادی کو دعوت دیا نہیں. حضرت تم نہ دینا مناسب بھی نہیں, تمہیں دعوت کھانے آتے نہیں, نوٹ کرنے آتے سو. دعوت دیے تو محبت نہیں, محبت ہے ہمیں بھی تم نہ چاہتے, جبیں بھی ہم نہ چاہتے. شادی جب ہوتی اس سے پہلے جب رشتہ ہوتا, رشتے میں سب سوالات کرتے نہیں, لڑکی کیسی, کیا ہے, کدھر ہے بول کر, ایسا لڑکا کیسا, کیا ہے, کدھر ہے بول کر کرتے نہیں. انہی تحقیقات میں آج کے زمانے میں یہ سوال بھی ضروری ہے کہ بچہ رات میں گھر کو کتنے بجے آتا. کیا حضرت 1992 کا گزاری نہ تمہیں. اے علماء کی باتیں سنو, یہ گھر اجاڑنے کی باتیں نہیں, گھر سنوارنے کی باتیں. تمہارے گھر میں ہمارا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ہماری فکر تو ہے. پراپرٹی میں حصہ نہیں تمہاری جائیداد میں, لیکن درد ہے, فکر ہے. سوال, کیا کرتا چھوکرا؟ MBA کرتا ہے. کیا کرتا؟ جاب کرتا. کہاں رہتا؟ کھلا جگہ پر رہتا. کون اس کے دوست تھا؟ کھلا اس کے دوست تھا. رات کو کب آتا گھر کو؟ 9 بجے آتا, 9:30 کو آ جاتا. بہت با اخلاق. نہیں تو نہیں. آئے گی حدیث انشاءاللہ تعالی, اگر وقت ہو تو میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا. رات کو جلدی گھر کو آنا, اس سے بڑا فائدہ ہے. ایک نوجوان کے با اخلاق ہونے کی دلیل اس کی ٹوپی اور اس کے ڈپٹے نہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان کے بالکل متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل اس کے لمبے جھٹے اور ٹکنے سے اوپر کے اظہارے نہیں. آپ کے زمانے میں حالات جو چل رہے ہیں, ان حالات میں اخلاق کے اصول الگ ہیں. رات کو جلدی اپنے گھر کو آنے والا نوجوان اخلاق مند نوجوان. یہ بات آئی کہاں سے؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا, میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے. ایک دروازے سے آدمی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے, بغیر دروازے کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے, علی کا دامن تھامے بغیر شریعت کی سٹی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ ویسا علم عطا کیا. نوجوان علی کا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا معلوم, ایک دم 100-125 سال کے بڈھے, بالا سب سفید ہو گئے, ہاتھ میں عصا آگا, کھانسی آ رہی ہے, جھک کے نہیں. جوان جب
उस उम्र में अल्लाह के नबी ने फरमाया अली का इल्म मेरे इल्म का दरवाजा है। अबू बकर खाइल, उमर खाइल, उस्मान खाइल, अली खाइल, तमाम सहाबा खाइल। खुद हजरत अली को अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करने का मौका मिलता था कि अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता किया। नौजवानों तुम्हें भी मस्जिदा बना रही, लेकिन उन मस्जिदों में सिर्फ नमाज हो रही है, तालीम नहीं हो रही। आज हजारों सवालात कुरान पर उठ रहे हैं, सिवाय उलमा के उन दुश्मनों के सवाल का जवाब देने वाला हमारे पास कोई नौजवान है? हजारों सवालात कुरान पर उठ रहे हैं, उलमाए किराम के अलावा उन उठने वाले सवालात का जवाब देने वाले नौजवान हमारे पास है? नबी की शरीयत हजारों लाखों सवालात नहीं, हमारा नौजवान दीन के इल्म से बहुत दूर। समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे के दरमियान का जो हाल है, वैसे हमारे नौजवानों के जिंदगियों और उसके इल्म के दरमियान दूरी है। खाने के मसाइल नहीं मालूम, सोने के मसाइल नहीं मालूम, कपड़े पहनने के मसाइल नहीं मालूम, बाथरूम को जाने और आने के मसाइल नहीं मालूम। क्या फायदा? डर होता है मेरे दोस्तों, पैगंबर का जो फरमान था शायद वो हमारी जिंदगियों के लिए था कि प्यारे आका ने फरमाया एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरा उम्मती सिर्फ नाम का रह जाएगा, हकीकत का नहीं रहेगा। नाम पूछो अबू बकर, नाम पूछो उमर, नाम पूछो उस्मान, नाम पूछो अली, नाम पूछो हसन, नाम पूछो हुसैन, नाम अच्छे रख लिया, लेकिन इल्म नहीं इल्म। आधा घंटा अगर आप लोग हमारे नौजवान बूढ़े भी हजरत अबू बकर फरमाते हैं हमने कुरान बुढ़ापे में सीखा। नौजवानों को डांटते हैं तो बूढ़े खुश हो जाते हैं, बराबर देरी देखो हजरत की बेटी। वही बूढ़े मियां को पूछो कि हजरत बच्चे के लिए सामने का स्टेशन बाकी है जवानी, और उससे आगे का स्टेशन भी बाकी है बुढ़ापा। जवान के लिए सामने का स्टेशन बाकी है अल्लाह उम्र में बरकत के बुढ़ापा। अरे बूढ़ो तुम्हारे लिए सामने का कोई स्टेशन नहीं, कभी भी घंटी बज सकती है। उम्र क्या पाई? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल। और ये उलमा इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं कि अगर साल में एक पारा पढ़ते कम से कम 2 या 3 मरतबा कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी नौजवान उन्मान से हटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह में। मस्जिद के अंदर 1 सेकंड बैठना मस्जिद के बाहर बरसों बैठने से ज्यादा अफजल। इस पर बात करते करते हजरत अली का नाम आया और हजरत अली फरमाते हैं एक मर्तबा हजरत अली शागिर्दान बहुत थे, हजरत अली के बहुत शागिर्दान। हजरत अली फरमाते हैं मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। जन्नत मालूम? अरे मालूम करे बाबा, केजीएफ में है नहीं है? अच्छा देखे क्या कभी भी जन्नत? नहीं देखे। माशाअल्लाह बड़े मुत्तकी आप लोग। नहीं देखेगा तो तकवा कौन सा हजरत? मुझे खूब फोन करा तकवा बोला ना वीडियो बना बोले नहीं भाई नहीं बेटे क्या ना
नहीं बस बराबर है, इतना दिखा तो बस हजरत। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. एक नौजवान फोन करे, हजरत मैं जन्नत देखूं क्या? मैं खुश होगा, भाई तू भी देख, मुझे भी दिखा। नहीं हजरत, तुम्हें देखना जायज नहीं हो जाएगा। इतने बयाना हो रही सब जन्नत के वास्ते, और जन्नत हमें देखना नहीं, तू देखना। हजरत मैं वो जन्नत नहीं बोल रहा हूँ हजरत, जो मरने के बाद जाना है। एक फिल्म रिलीज हुआ है। दोस्तों बात हंसे की है मौलाना, लेकिन बड़े खतरे की है। बात हंसे की है, हंसी आ जाती है आपको मुझे, लेकिन बड़े खतरे की बात है। दुश्मनों ने आज ये फैसला किया है कि इस कौम को शक्ल के एतबार से मुसलमान रखो, लेकिन अंदर के एतबार से इनके ईमान को वारद कर दो। अंदर का ईमान बर्बाद करने के लिए उन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं, उन मंसूबों में से एक मंसूबा क्या है? मुसलमानों के मुक़द्दस नामों पर फिल्में बनाओ। मुसलमानों के जिक्र और दुरूद पर गाने बनाओ। मुसलमानों के शर्म और हया पर फिल्में बनाओ। और याद रखो, बात अगर मसले मसाइल की है तो जिहालत कबूल है, लेकिन बात अगर ईमान की है, जिहालत भी कबूल नहीं। बात रिकॉर्ड हो रही है, आप भी अपने तरीके से रिकॉर्ड करो। दूसरे उलमा से पूछो, मुसलमान ने ये कहा था क्या ये सच है? नमाज में गलती हो गई, जिहालत, अल्लाह ताला चाहे तो माफ करे, चाहे तो सवाल करे, लेकिन बात अगर ईमान की हो तो जिहालत भी हमको बचा नहीं सकती। आदमी न जानकर भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा कर दिया तो काफिर हो जाता है। वो जानबूझकर अगर कोई गुनाह करता है काफिर नहीं होता। एक शराबी आदमी जानबूझकर शराब पीता है और पीने वाले को मालूम है कि मेरा शराब पीना गुनाह है और हराम है, गुनाह होगा उससे। लेकिन एक अल्लाह का बंदा खुदा ना खास्ता नादानी में भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा करता है तो उसका ईमान हालत हो जाता है। उसके बाद वो हज करे, मदीना जाए, बैतुल मक़दिस जाए, पहली सब में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन जब तक तजदीद ईमान नहीं होगा फिर उसके आमाल हिसाब में नहीं आएंगे। आप दुश्मनों की साजिश है, अंदर से इनका ईमान वारद करो। मेरे पास वक्त होता, तबीयत साथ देती, मैं तफसील के साथ बयान करता। मेरे भाइयों, आज हमारे कुरान की कुछ आयात और जुज़ियात को गानों में लाया जा रहा है, कुछ शरई मसाइल को फिल्मों में लाया जा रहा है, कुछ नामों को फिल्मों के नाम पर फिल्में बनाई जाएगी। वरना इन बेवकूफों को जन्नत क्या मालूम? क्या इनकी किताबों में लफ्ज़ जन्नत है? लफ्ज़ जन्नत हमारी किताब में है, कुरान में, हदीस में। और जन्नत पर ईमान हमारा अकीदा। हो सकता है कि उस तर्जुमे का कोई लफ्ज़ उनके पास हो, लेकिन लफ्ज़ी जन्नत नहीं है। लेकिन वो लोग नाम रखकर फिल्में बना रहे हैं। अब हमारा नौजवान
नादानी में बोलता जन्नत देखा वहां, जबरदस्त है राफ्टिंग। गया गया ईमान से गया। हमारे घर की औरतें खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे वो फिल्म देखती है और उस हीरोइन के कपड़े दुकान में जाकर पूछते हो जन्नत में बेन को ही छुकरी कपड़े वैसे कपड़े दे, क्या होगा फतवा पूछो मुफ्ती साहब से। इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है मेरे दोस्तों कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। जान की बात में, माल की बात में, इज्जत और आबरू की बात में सबसे पहले ईमान की हिफाजत और कौम के ईमान की हिफाजत के जिम्मेदार दो ही हैं। एक हजरत उलमाए किराम, दूसरा मसाजिद के जिम्मेदार। ये दोनों का संगम हो तो फिर कौम के ईमान की हिफाजत का कुछ काम हो सकता है। अगर उलमाए किराम गाफिल हो जाए और जिम्मेदार साथ ना दे, नाम के सदर बनकर रहे, नाम के सेक्रेटरी बनकर रहे, नाम के मेंबर बनकर रहे, उनको नहीं मालूम कि उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो फिर हशर के मैदान में उनके मोहल्ले के जितने लोगों का ईमान गारत हुआ उनका सवाल का जवाब भी इनको देना पड़ेगा। बात लंबी हो रही है। मसाजिद के जिम्मेदारान आज बड़ी गफलत में हैं, चाहे केजीएफ हो के चाहे बेंगलोर हो, चाहे हिंदुस्तान हो के दूसरे ममालिक हो। आज उम्मत का जो ये हाल है इसके जिम्मेदारों में और इसके असबाब में से एक सबब मसाजिद के जिम्मेदारों की लापरवाही और गफलत है। काम कर सकते हैं तो फिर अल्लाह के घर के खादिम बनो, काम नहीं कर सकते तो फिर अपने ईमान की फिक्र करके, अपने घर वालों की ईमान की फिक्र करके अपने घर में रह जाओ। क्योंकि मस्जिद का जिम्मेदार जो होता है वो सिर्फ मस्जिद का जिम्मेदार नहीं होता, पूरे हल्के का जिम्मेदार होता है। हमारे लड़कियां, हमारे लड़के, इनका जाहिर क्या, इनका बातिन क्या, इस पर गहरी नजर रखना सिर्फ दो जमात का काम है। एक हजरत उलमा का, दूसरा मसाजिद के जिम्मेदारों का। ये दो जमातों में किसी जमात में अगर गफलत तारी हो गई तो नुकसान उम्मत को होगा। नुकसान उम्मत को होगा। आप दुश्मनों की सबसे बड़ी साजिश उम्मत के ईमान पर हमला। ईमानियत क्या है नहीं मालूम। एक मिनट दो मुझे बस उत्तर। फलस्तीन का हालात जान रहे नहीं जानते आप लोग? अरे जान रहे नहीं जानते? अगर इस वक्त का मुसलमान आखिरी बालिग फलस्तीन के हालात से ना वाकिफ है तो फिर इसे अपनी जिहालत का हिसाब भी अल्लाह को देना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन हमारे भाइयों के लिए दुआ करना पड़ेगा। तकरीबन सारे आलम के मसाजिद में इसी उन्वान को लेकर हजरत उलमा चल रही है। लेकिन बास मसाजिद में यहाँ पाबंदी है। यहाँ बोले तो केजीएफ नहीं, मुझे नहीं मालूम केजीएफ का क्या हाल है। यहाँ हमारे मुल्क में भी बास मसाजिद में पाबंदी है ना। को हजरत दूसरे कितने उन्वाना ही ना कहीं को लगा कहीं लड़ी साहब ना कहीं, ये बोल रहे जिम्मेदारान मसाजिद के उलमा को बोल रहे। अब उलमा बोलते नहीं हजी साहब, फलस्तीन का मसला मुल्की मसला और सियासी मसला नहीं, ईमानी मसला है। उस जमीन से हमारे ईमान का रिश्ता है, उस जमीन से हमारे अकीदे का रिश्ता है। उस जमीन में अल्लाह का एक घर है जहां 1,20,50,000 अंबिया
نماز جب اللہ کی ادا کرتے تو اسی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے. وہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کی طرف چہرہ کر کے خود ہمارا نبی بھی 17 مہینے نماز پڑھا ہے. ہمیشہ حج کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا لیکن ہمیشہ قبلہ مسجد اقصی رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پر بدلا. کبھی مسجد اقصی میں حج نہیں ہوا اور جب حج بھی اگر کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا وہاں آنے والے حجاج بھی نماز جب پڑھتے تو اقصی کی طرف پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, دنیا نہیں جانتی. میرے پاس ایک مولانا کی بات آئی, مولانا آج آپ کا عنوان سنیا بہت خوشی ہوئی. میں بولے آپ نہیں بولے کیا؟ نہیں حضرت ہماری مسجد میں روک ڈالے. کون روکے بھی؟ ہمارے مسجد کے ذمہ دار روکے. بولنا نہیں کیا؟ تو تب مولانا بولنے لگے میں بولیا تو ہماری مسجد کے صدر صاحب بول رہی گیا سو قبلہ چھوڑو حضرات, ہے سو قبلے کی بات کرو. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دو جماعتیں اگر آپس میں مضبوط ہو گئی انشاءاللہ تعالی ہمارے قوم کے ایمان پر حملے تو دور کی بات کہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. اور آپ کا کام بھی ہے کہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو. ہر جماعت دین کا جو بھی جماعت ہے آپ ساتھ دو, لیکن یہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو, ایک علماء کرام کا ساتھ دو, ایک مساجد کے ذمہ داروں کا ساتھ دو. جنت پر بات آ گئی. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے جنت جانے سے بھی زیادہ مزہ ماشاءاللہ یاد ہے بیان. کہاں جانے پر؟ مسجد کا. پوری کون سے زمانے میں بولے؟ سو حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے بولے. 1400 سال پہلے مسجد کیسے تھے؟ کچے پکے نہیں, سادے سیدھے. اس زمانے میں بھی کچے کا تو کیا بارش آئی تو مالے میں چل جاتے تھے, دھوپ آئے تو گر جاتے تھے. کچے پکے نہیں. اس زمانے میں بھی مسجدیں سادی سیدھی تھی. اور مسجدیں سادی سیدھی چھڑنا سو بڑی بناؤ مسجد. آقا نے فرمایا مسجدوں کو وسیع بناؤ, کیونکہ مسجدیں جب بڑی بنے گی اللہ تبارک و تعالی محلے آباد کرے. اور عجیب بات ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, بالکل سناٹا سیلنٹ جگہ پر یا تو مسجد بناؤ یا نہیں تو مدرسہ بناؤ, 5-10 سال نہیں گزرتے وہ پورا علاقہ ٹاپ 10 سٹی بن جاتا ہے مسجد اور مدرسے کی نسبت سے. ہمیں اچھا یاد ہے تھوڑا بہت. دارالسبیل الرشاد کرناٹک کا ہمارا مادر علمی جب بنیا تو اقرا پڑھنا دور دور تک گھر نہیں تھے. آج کیا ہے اقرا؟ دارالعلوم دیوبند جس کی تاریخ آتی ہے کہ ایک زمانے میں دیوبند بننے سے پہلے لوگ وہاں لا کر کچرا ڈالتے تھے. اور اس زمانے میں کچرا کہاں ڈالتے تھے؟ بالکل دور جا کر پھینکتے تھے. آپ کو کہاں کھاتا کہ وہاں ڈال رہا ہے. لیکن مسجد اور مدرسے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں بنائیں گے وہاں کے علاقے آباد. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مسجدیں وسیع کرو. لیکن ساری سیدھی بناؤ. کروڑوں روپے خرچ نہیں ہونا مسجد پر. 100 کروڑ کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے, 1 لاکھ روپے کی مسجد بنا کے بھی وہی ثواب ہے. اندر نماز کے 3 مسجدوں کے علاوہ تمام مسجدوں کا ثواب برابر. ایک مسجد حرام 1 لاکھ, دوسرا مسجد نبوی جہاں 50,000, تیسرا مسجد اقصی جہاں 25,000. اس کے بعد تمام مسجد. ہاں جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی فضیلت زیادہ ہے. اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہے نا.
جامعہ مسجد کا لفظ ہی اسی مسجد کے لیے ہوتا ہے جو بڑی مسجد، شہر کی پہلی مسجد، وہ جامعہ مسجد نہیں۔ یہ مسئلہ نوٹ کرو۔ جامعہ مسجد کسے بولتے؟ بڑی مسجد جو ہوتی اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے، یا شہر کی گاؤں کی سب سے پہلی جو مسجد ہوتی ہے اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے۔ جس مسجد میں جمعے کی نماز کا انتظام ہو اس مسجد کو جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ اب تو ہر مسجد میں الحمدللہ جمعے کا نظام ہے تو ہر مسجد جامعہ مسجد کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو پھر جامعہ مسجد کی ذمہ داروں کو یکشتا فضیلت کیا بھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے کیا؟ میں جامعہ مسجد کا سیکرٹری کیونکہ پہلے زمانے میں پورے گاؤں میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی تھی، 5 وقت محلے والے اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے، بعد میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب الحمدللہ جگہ بجگہ مسلمان آبادیاں تو ہر مسجد میں جمعے کا انتظام ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدیں کچے پکے نہیں تھے، پہلے زمانے میں مسجدیں سادے سیدھے تھے، پکے تھے، شکل صورت کے اعتبار سے بھی پکے، حقیقت کے اعتبار سے بھی پکے۔ اور ایسے مسجدیں تھے، پہلے زمانے کے مسجدوں میں دروازے نہیں تھے۔ پوچھو مولانا کو پوچھو، آج بھی 100-150 سال پہلے کے مسجدیں اٹھا کر دیکھو، دروازے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کے لیے دروازہ نہیں ہے، دروازہ وہاں رکھتے ہیں جہاں جانے پر پابندی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کبھی بھی کسی کے لیے پابندی نہیں۔ 20 پر 4 گھنٹے میں آدمی جب چاہے تب جا سکتا ہے، یہ ایک ہی گھر ہے۔ ابھی کیا دروازے نکال اللہ؟ ایک مزمل صاحب آئے تھے، وہاں بولے دروازے نہیں رکھنا۔ اب کے زمانے میں دروازے رکھنا کی ہے تو چورا کی کوالٹی بھی بدل گئی ہے۔ پہلے زمانے میں دروازے نہیں تھے تو چاروں طرف بس اللہ کے کلام قرآن پاک رکھتے تھے، ہو گیا قصہ ختم۔ چراغ کے لیے محرابیں ہوتی تھی، تیل کے دستریاں ہوتے تھے، تیل ڈالتے تھے، چراغ کی بتی آتی تھی، پھر صبح ہوگی تو پھر چراغ بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسے جھوم مارا، یہ زبردست پیانا، یہ سیاں لائٹاں مائکاں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو ایسے زبردست خالینہ رکھتے ہیں۔ ایک مسجد کو گیا مولانا افتتاح کو، پاؤں رکھا تو میرا پاؤں مجھے دکھ رہا ہے، کتا اندر دفن ہو رہا ہے پاؤں، یہ موٹا خالی۔ اللہ تعالیٰ دیا، اللہ کے گھر کو سنوارے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسے خالینوں میں سجدہ کرو گے تو خدا نظر کہاں ہے؟ پہلے زمانے میں ایسی سادی سیدھی مسجدیں ہوتی تھی، سجدہ کرے تو مٹی کہاں لگتی تھی؟ پیشانی میں لگتی تھی، اور سادے سیدھے فرشہ رکھتے تھے، نمازی کے پیشانی پر نماز کی علامتیں ہوتی تھی۔ اب اتنے زبردست خالینہ ہی، ساس کے گھر کا پلنگ صوفہ بھی ویسا نہیں ہے، یہ پیشانی میں نشانہ پڑھنی نہیں، اب وہ پڑھنا بول کے سجدے میں گھس رہا ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں بارش پڑتی، ہم نماز کی حالت میں ہوتے، اوپر سے پانی ٹپکتا، فرش گیلی ہو جاتی، ہمارے نماز کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہ آتا، نماز پوری پڑھتے، پڑھ کر ہم جاتے، ہمارے کپڑوں میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں، ہمارے چہرے میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں۔ گھر کو جانے کے بعد ہمارے بیوی بچے ہماری پیشانی کی مٹی کو پانی ڈال کر کبھی کپڑے سے صاف کرتے تھے۔
اب کہنا پڑتا ہے اس زمانے میں مسجدیں سادی سیدھی تھی، عبادتیں پکی تھی. ہم نا نماز پڑھتے پڑھتے کرنٹ چلے گا تو مچھر کاٹیا بولو، مچھر کو گالیاں جواب میں دینے کے بجائے صدر صاحب کو نماز میں گالیاں دیتا ہے. یہ یو پی ایس میں کیا نہیں دیکھو صدر ہے، یہ مہینے یہ سال رمضان نام دو شب قدر میں اس کا اس طرح ابھی کچھ تو میں بھی میں ارے چل رہا نہیں چل رہا ہے. نماز میں 3 نوجوان نماز پڑھنے کو تھے کہتے سامنے سے بلی گئی ہے. ایک نوجوان بولا رہے بلی جا رہی دیکھ، دوسرا بولا کہ ارے نماز میں بات چیت کرنا بھی ہے، نماز میں پڑھا. تیسرا بولا کہ اللہ کا فضل نہیں کرے آپ کی بات. ایسی نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادتوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. نماز پڑھو گے تو فائدہ الگ ہے، روزہ رکھو گے تو فائدہ الگ ہے، زکات دو گے تو فائدہ الگ ہے، حج کرو گے تو فائدہ الگ ہے، ذکر کا نتیجہ الگ ہے، درود کا نتیجہ الگ ہے، حلال کا نتیجہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم نماز پڑھو، تمہارے سجدوں سے میری خدائی کا اضافہ نہیں، میں تو صمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں. تم عبادت کرو تب بھی کائنات کا خالق میں ہوں، تم عبادت نہ کرو تب بھی کائنات کا شہنشاہ و بادشاہ میں ہوں. تمہاری عبادتیں تمہارے لیے ہیں. تم نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر کی برائیاں ختم، بے حیائیاں ختم، نگاہ میں کنٹرول، خیال میں کنٹرول، تصور میں کنٹرول. قسم اللہ کی ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے جتنے مریدین آتے، وقتاً فوقتاً ان کی خانقاہوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا ذکر کرتے. اگر کوئی مرید کہتا کہ حضرت بار بار نگاہ بھٹکتی ہے، خیال بھٹکتا ہے، زنا کا ارادہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تمام اولیاء چاہے سفیان ثوری ہو یا حضرت بایزید بستامی ہو یا پیران پیر محبوب شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا دیگر حضرات اولیاء ہو، جب بھی کوئی مرید آ کر اپنی بے حیائی کے مرض کا ذکر کرتا تو حضرات اولیاء و اصفیاء اسے نماز کا علاج دیتے، کیونکہ نماز ہی آدمی کے خیال کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے نگاہ کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے تصور کو صاف کرتی ہے. یہ تقریر نہیں میرے پیارو، ایک کام کرو، 40 دن کے لیے وعدہ کرو. میں بھی تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں، میں ایک گنہگار ہوں. تم میرے ہاتھ میں وعدہ کرو، میں تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں 40 دن تک ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھنا نگاہوں میں کنٹرول نہ آئے تو پھر میرا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا. علاج ہے. لمبی ہو گئی بات نہیں، خیر ظہر کا ٹینشن بھی نہیں، نماز پڑھ لے کو نہ بیٹھی جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جلدی جلدی بول دیتا ہوں، 7-8 منٹ میں عمل کریں گے انشاءاللہ. جو مجمع ہے جی، آپ مسجد کا سنگ بنیاد فلاں اور فلاں اس لیے مجمع ہے. اثر میں رہنا یہ مجمع، مغرب میں رہنا، عشاء میں رہنا، فجر میں رہنا. اس وقت کے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، KGF نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے بات. بیمار ہوں، پورے فکر کے ساتھ آیا ہوں،
حادثے چھوڑو، میرے حادثے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. بچانے والا بچایا تو پھر ٹینشن ہم کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مقدر میں موت ہوتی تو کوئی ذات نہ بچاتی، مقدر میں زندگی ہے تو کوئی ذات. چھوڑو باتوں پر نوٹ کرو. ساری دنیا کے اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، دشمن آج ہم پر غالب اس لیے ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا. یہ پکی بات ہے، پکی بات. میرے پاس کئی ثبوت ہیں، ورنہ نوجوانوں میں صاف تمہارے سے بات کرتا ہوں، بوڑھوں سے اب دیوار کے سوا کچھ کام نہیں ہوگا. اور وہ الگ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو گئے. بوڑھے ناراض نہ ہونا، بوڑھوں سے اب سوائے دعا کے کچھ کام نہیں ہوگا. کام ہوگا تو تمہارے سے ہوگا، تمہاری اولاد سے ہوگا. خدا کا واسطہ بدل جاؤ. شب قدر، شب برات، جمعہ وہ بھی آخری لمحات میں جیسے مسجد آباد کرتے ہیں ویسے فجر میں آباد کرو. دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں. مجھے میرے جملے کا جواب اللہ کو دینا ہے. دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں، ہتھیار ڈال کر کہہ دیں گے کہ اب تمہارے سے جیتنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اب تک صرف تم نظر آتے تھے، اب تمہارے ساتھ ہم کو اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد آباد کر، مسجد آباد کر. نہیں تو کچھ نہیں. اور مجھے معاف فرما دے، اور میری زبان سے تو آپ لوگ واقف ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار بھی انہی کو بناؤ جو 5 وقت کے نماز کے پابند. ورنہ دولت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو، طاقت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو. ان مسجدوں سے کوئی کام نہیں ہوگا. خاندان دے کر مسجدوں کی ذمہ داری مت دو. اس کا تقوی، اس کی عبادت فجر میں ہے کیا؟ مہاراشٹر کی طرف ایک مرتبہ گاؤں کو گیا تھا جلسے کو. مولانا توجہ چاہتا ہوں، کل پروگرام تھا تو آج ایک جگہ پروگرام تھا. پروگرام کے بعد وہ گاؤں کو لے کر چلے گئے، مسجد کے کمرے میں رات میں قیام کیے، فجر کی نماز کو اٹھا، مسجد دیکھا، فجر کی نماز میں ایسا کھڑے ہیں نماز کو. فجر میں مولانا کوئی سوچا شاید فجر میں بھی میرا بیان ہے. امام صاحب بولے کہ حضرت فجر آپ ہی پڑھانا، کیونکہ مسافر فجر پڑھا سکتا ہے، مغرب پڑھا سکتا ہے، ظہر بھی پڑھا سکتا، نہیں پڑھا تھا وہ لکھا نہیں ہے. ظہر پڑھا سکتا ہے، عصر پڑھا سکتا ہے، عشاء پڑھا سکتا ہے. لیکن 2 رکعت میں انہیں سلام پھیر دے گا، بقیہ 2 رکعت پیچھے والے اٹھ کر کھڑ کر نماز پڑھ لینا. لیکن تا گہرا مسئلہ کس سے معلوم؟ ہمیں 2 رکعت میں سلام پھیرا تو ہمارے پیچھے بھی سلام پھیرنا دی. چلو بس 2 رکعت اس وقت ہوئے. کتنے اللہ والے آتے ہیں جو ظہر میں جاتے ہیں، نماز پڑھ نہیں سکتے. ہم لوگ حضرت نماز پڑھا، میں مسافر ہوں. کیوں؟ مجمع کا ڈر ہے. اعلان کر دیے بھائی میں مسافر ہوں، امامت کر رہا ہوں، 2 رکعت میں سلام پھیر لوں گا، تم لوگ اپنی بقیہ نمازیں ادا کر لو. علم ہے ہمارے پاس، ہے علم ہمارے پاس. فجر کی نماز پڑھا، بولے فجر کی نماز پڑھا دی. نماز کے بعد پلٹ کر بیٹھا. سنت ہے امام کا قوم کی طرف متوجہ ہو. ہم نے سوچا کہ وہاں کے جو متقی امام ہیں انہوں اعلان کریں گے مولانا کا بیان ہے، تھوڑی دیر بیٹھو. بعد میں دعا ہوئی، مانا مجھے کتاب پڑھو بولے. وہ کتاب کو سی بولتا نہیں، یہ تو اب کتابوں میں بھی لڑے. میرے منہ سے کوسی کی بھی کتاب نکل گئی. اس کا مخالف بیٹھا رہا ہے، حضرت دیکھیے وہاں کے وہاں.
چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کا علم دشمن کو ہو چکا ہے اور دشمن اپنی جگہ بیٹھ کر ہمیں برباد کرنے پر کامیاب ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارا آپس کا اختلاف ہے، آپس کا اختلاف۔ خیر سب جگہ چلے گئے، میں بھی اٹھ کر چلے گیا۔ اور فجر کی نماز کے بعد تو وظیفے پورے کرتا رہے تو مودی جی بہت یاد آتے، چاہ پیتی کیا پوچھے؟ میں بولا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ چاہ پیتی کیا پوچھنا نہیں، چاہ رکھتا کو پیو بولنا۔ چاہ کا سوال اولیاء ہمارے بڑے بزرگاں والد صاحب وغیرہ بولتے تھے چاہ کے بارے میں سوال کرنا ناجائز، چاہ پیتی کیا بول کر نہیں کرتے، چاہ رکھتا کو پیو بولنا کرتا۔ اب چاہ لا کر رکھے، بسکٹ لا کر رکھے، میں کھاتے کھاتے میں پہلی مسجد دیکھا فجر کی نماز میں ایسے۔ میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا جو خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی حرمین شریفین کے بعد میں نے اس مسجد کو دیکھا ہوں کہ فجر میں ہی سبری ہے، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں۔ اب انہوں بولے چپر اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے لیکن اللہ اس کے عمل کو دکھاتے ہیں۔ چپے بیٹھو۔ لیکن وہ ساتھی ہیں صدر صاحب نوجوان یہ عمر کے تھے، بولے کہ انہوں ہماری مسجد کے صدر بن کر 8 سال ہوئے، الحمدللہ دعوت کے ساتھی ہیں، ہم نے ان کی عبادت کو سامنے رکھ کر مسجد کا صدر بنایا اور یہ مسجد کے صدر بنتے ہی فجر پر محنت کرے۔ آج مسجد جو فجر میں نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد ہماری مسجد کے صدر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی محنت کرے صحابیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فجر میں گھر گھر جا کر دروازہ مارتے ہیں اور اس کے بعد چند دن صدر بننے کے بعد انہوں نے قانون لگا دیا کہ جو ہماری مسجد میں فجر نہیں پڑے گا، ہمارے محلے کا آدمی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہماری مسجد سے نہ تختہ دیں گے، نہ غسل ہوگا، نہ ہمارا امام جنازہ پڑھائے گا۔ تربیت کی ابتدا ڈانٹ ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ محنت کرو، محنت عبادتوں پر محنت کرو، مسجدیں آباد کرو، نماز دل سے پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ پوری توجہ، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ یہ مسجد تعمیر کرنے سے پہلے جلسہ، مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد جلسہ کئی کو کرتے ہیں، پیسے وصول کرنا۔ اللہ کا گھر جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا گھر بھی کسی کا محتاج نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ پر لکھتے ہیں اصول تو یہ تھا کہ اللہ اپنا گھر اتار دیتے آسمان سے، لیکن خدمت کا موقع بندوں کو دیکھ کر نجات کے فیصلے کر رہا ہے۔ طاقت رہی پوری مسجد بناؤ، طاقت رہی آدھی مسجد بناؤ، طاقت رہی پاؤ مسجد بناؤ، طاقت رہی 1 ٹن لوہا، طاقت رہی 1 لاری بالو، طاقت رہی 1000 موٹے سیمنٹ۔ مرنے سے پہلے اپنی جنت پرماننٹ بنانا، جالے کو رکھ نہیں، KGF دکھتا، ہاں زمین لے کو چھوڑتا تھا تو آج میں MLA رہتا تھا نا۔ میں بھی 25 سال سے آ رہا ہوں KGF کو، اب آتے آتے میرے دوستوں سے بات کر لیتا ہے، کیا بھی نہیں تھا یا کیا بھی نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش ہوتی نہیں۔ یہ پلا 10-12 ہزار کو رہتی تھی، لے کو چھوڑتے تھے تو آج وہی 20-25 لاکھ روپے۔ یہ فطری چیز ہے، فطرت میں رہتی ہے۔ بنگال میں جب دنیا سامنے رکھ کر ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا ہمیں لے کو چھوڑ جاتے تھے، اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی یہی حسرت رہتی ہے،
کاش ہمیں بھی ایک موٹا سیمنٹ مسجد کو دے دیتے تو آج جنت میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا گھر تیار ہوتا. آسان کام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کی آیت ہے. سن کو ہی کب بھی ارے بولو رے بابا کب تراویح میں ہاں توجہ سے روشو نکاح بھی سنتا کیا ہمیں نکاح پڑھا لے ورنہ بھو بیٹھ جگہ بیٹھ الٹا ہمیں دعا کرے گا ہاتھ تک نہیں اٹھاتا. یہ آیت ہر نکاح میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یعنی اس سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے. مرے تو مسلمان ہو کر ہی مرو. تفسیر میں آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو بندہ زندگی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت دیتے ہیں. اس میں سے ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا, یعنی تو حصہ لینا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں اس کا گھر بنتے ہیں اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا جنت جانا یقینی بن جاتا ہے. حصہ کیوں؟ کوئی بڑی بات نہیں. بعض لوگ بولتے حضرت اتنے مسجدہ ہو گئے نا, اب مسجدہ کی کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں کی ابھی بھی ضرورت ہے. فجر ظہر اثر مغرب عشاء کو دیکھے تو مسجدیں زیادہ دکھتی, جمعہ شب برات شب قدر کو دیکھے تو مسجدیں کم دکھ رہی. حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری آبادی کو ایک طرف رکھیں گے اور مسجد اور مدرسوں کو ایک طرف رکھیں گے تو ابھی بھی مسجد اور مدرسوں کی تعداد بہت کم ہے. جس کی جو طاقت ہے وہ حصہ لے. تمام باتوں کو کاٹتا ہوں, حضرت عمر کا واقعہ بھی چھوڑتا ہوں. یہ مسجد کے در و دیوار کی تعمیر میں بھی حصہ لو. دوسرا, اپنی عبادت مسجد کے اندر پورے خلوص کے ساتھ کرو. ایسی ویسی نمازیں نہیں پڑھنا, اچھی نماز پڑھنا, بہترین نماز پڑھنا, چاہے فرش سادہ سیدھا ہی کیوں نہ. اس زمانے میں مسجدوں میں دروازے نہیں تھے, اس زمانے میں مسجدوں میں دروازے رکھنا. بنگلور میں شیواجی نگر میں رہتا ہوں. ایک غیر مسلم پرانے پیپر کا دکان والا ایک ساتھی کو بلایا, وہ ساتھی میرے پاس آیا. اس کے دکان میں جا کر پرانے پیپر تولتے ہوئے یہ چور مسجد کے پرانا چورا لگا کو توڑے. لیکن وہ غیر مسلم, اس ملک میں کتنے کی غیر مسلمہ ابھی بھی بہت اچھی ہیں. اب انہیں دیکھا اٹوں کے ساتھ بہترین چیز, ایک الگ لینگویج ہے, انہیں فوراً لے لیا. نہیں بولے تو دوسری جگہ جا کو دیں گا, کوئی بات بھی ہو جائے گی. فوراً انہیں لیا, پیسے دیا, ایک مسلمان کو بلایا, دیکھو یہ چیزیں آ کر یہ کیا ہے, دیکھے تو مسجد کا خراب. پہلے زمانے میں مسجد سادے سے تھے, دروازے تک نہیں, دریچے رہتے تھے. حضرت علی نے کیا فرمایا, جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ مسجد کو جانے میں آتا. پوری اس زمانے کی مسجد, اس زمانے کی مسجد زبردست اے سی, لیٹا, پیانا, خالینا, حوضہ, نلا, باتھ روم تو اوپر ٹکو کھا جاتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, آپ کی بات جملہ متن شرح کی ضرورت, جنت تو جنت ہے, اللہ سب کا مقام عطا فرمائے.
وہاں جانے سے یہاں جانا، وہ بھی مسجد، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عبادتوں کا مقصود ہی جنت ہے۔ تو تب حضرت علی نے فرمایا کہ میاں جنت کو گئے تو ہم نہ مزہ ملتا، لیکن مسجد کو گئے تو اللہ خوش ہوتا۔ تو بندہ کوئی اللہ کے گھر کو آتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں میرا بندہ آیا، دیکھو میرا بندہ۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں، میرے پاس وقت ہوتا تو بولتا میں، مسجدوں کی جگہ ہمارے اپنے دماغ سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں طے کرے سو، مسجد کی جگہ بندہ طے نہیں کرتا، مسجد کی جگہ اللہ طے۔ اور قیامت تک کون سی جگہ پر مسجد کب کہاں بنے گی، یہ فیصلہ کب ہوا معلوم؟ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولے کعبۃ اللہ بنو، بننے کے بعد جو پتھر بچے تھے وہ پتھروں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ٹکڑے چھوٹے کر کو ہوا کے ذریعے سے اڑا کو، اس وقت وہ پتھر جہاں جا کر جب گرا، اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں وہاں ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان میں اٹھا لیں گے، ان میں سے ایک مساجد ہے، ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت کے آسمانوں کے تارے بنا دیں گے، وہاں چمکتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طاقت دیا ہے اللہ تعالیٰ تو تہاں مسجد بنو، اگر طاقت دیا ہے آدھی بنو، نہیں دیا ہے پاؤں بنو، نہیں تو ایک موٹا سیمنٹ، نہیں تو ایک ٹن لوہا، نہیں تو جتنی تمہاری طاقت، لیکن حصہ تو ضرور لو۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کوئی غریب اتنا کہ کوئی دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے اے کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں دیتا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر بنا دے۔ بولو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، لگاؤ مولانا اعلان کرو کیا مسجد کی قیمت ہے، اسکوائر فٹ کیا ہے، بسم اللہ بول کر 5 منٹ تک اعلان لگاؤ۔ کتنے اسکوائر فٹ ہے؟